اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ سدا سلامت، صحت مند اور خوش رہیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ۔ اکثر انسان چھوٹے موٹے جھوٹ بول لیتا ہے نا، تو وہ یعنی کہ وہ بولنے نہیں چاہیے، جیسے ہم عام روٹین میں اور بہت زیادہ مفاسد ہیں، دور چلے جاتے ہیں۔ جھوٹ منافق کی علامت ہے۔ شرائط میں جھوٹ کی بہت زیادہ مذمت آئی ہے۔ وہاں ایک خرابی یہ ہے کہ جھوٹے انسان سے فرشتے دور بھاگتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ فرشتے پاکیزہ روحوں کے مالک ہیں، نافرمانی اور برائی ان کی فطرت ہی میں نہیں، اور جب وہ بندہ جھوٹ بولے تو انہیں اتنا برا لگتا ہے کہ جھوٹ کی بدبو سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہم جو چھوٹے موٹے جھوٹ بولتے ہیں اکثر اوقات، تو وہ فرشتے جو رحمت کے فرشتے ہمارے گھروں میں آتے ہیں نماز پڑھنے وقت یا قرآن پڑھتے ہیں، تو فرشتے ہمارے گھروں میں ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی ہم جھوٹ بولتے ہیں وہ منہ سے اتنی شدید بدبو نکلتی ہے اس جھوٹ کی وجہ سے کہ وہ فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں، فرشتوں کو وہاں پہ فرشتے ہمیشہ وہاں ہوتے ہیں جہاں پاکی ہوتی ہے، جہاں پہ خوشبو ہوتی ہے، تو فرشتے وہاں ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فاطمہ نثار ہے۔ آج میں آپ لوگوں سے حدیث شیئر کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی آدمی کا درجہ جنت میں بلند کیا جائے گا تو اسے تعجب ہوگا، بالآخر وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ پڑے گا، اے اللہ، میرے اعمال تو اس لائق نہیں تھے، پھر میرے اوپر اتنی کرم کیوں فرمائی؟ تو اسے بتایا جائے گا کہ یہ تیرے بیٹے کا تیرے لیے دعائے مغفرت کا کرشمہ ہے۔ جزاک اللہ خیر، تھینک یو۔ آپ کی پچھلی ویڈیو میں مس ہو گئی تھی حدیث، تو یہ والی ہوئی تھی مس؟ ہاں، اچھا، معذرت کے ساتھ اس دن میرے سے پتہ نہیں کیسے وہ ڈیلیٹ ہو گئی۔ جمرات کے پاس الوداعی وصیتیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوم نحر کو اونٹنی پر سواری کرتے دیکھا۔ آپ فرما رہے تھے، مجھ سے حج کے احکام سیکھ لو، میں نہیں جانتا کہ میں اس حج کے بعد کوئی اور حج کر سکوں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کیا، میں نے آپ کو جمرات عقبہ کی رمی کرتے اور اس سے واپس آتے دیکھا۔ آپ اپنی سواری پر تھے، آپ کے ساتھ حضرت بلال اور اسامہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں بہت سی باتیں ارشاد فرمائی، میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا، اگر تم پر کوئی کالے رنگ کا ناک کان کٹا غلام امیر بنا دیا جائے تو اس کے احکام بھی سنو اور اس کی اطاعت کرو، بشرطیہ کہ وہ کتاب اللہ کے مطابق تمہاری قیادت کرے۔ یعنی کہ اگر وہ
کالا ہے، مطلب رنگ اس کا کالا ہے، ناک کٹا ہے، کوئی کیسا بھی حکمران مطلب آ جائے غلام آپ کے سر پہ نا، تو غلام امیر بنا دیا جائے، تو اس کے احکام بھی آپ نے مطلب سننے ہیں اور اس پہ عمل کریں، لیکن وہ والے احکام جو قرآن کے مطابق ہوں. قرآن کے مطابق اگر وہ بات کرے تو کہہ رہے ہیں وہ جیسا بھی ہو شکل سے، تو اس کی آپ نے بات غور سے سننی ہے اور اس پہ پھر عمل کرنا ہے. تو بس ابھی اتنا ہی رکھ لیتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ذوالجلال والاکرام، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ذوالجلال والاکرام، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ذوالجلال والاکرام. یا اللہ، ہم آج جن کے گھر میں آئے ہیں ادھر انہوں نے کھانے کا اہتمام کیا ہے، اور جس رزق سے انہوں نے کھانے کا اہتمام کیا ہے اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما لینا. اور جتنا بھی انہوں نے ذکر کیا سارا دن میں، وہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کرتے ہیں، اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما لینا. سورۃ یاسین، سورۃ واقعہ، سورہ رحمان اور سورہ مزمل، جتنے بھی ہم نے صورتیں اور دعائیں پڑھتے ہیں اذکار صبح شام کے علاوہ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تحفہ پیش کرتے ہیں، اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما لینا. یا رحمت العالمین تو بڑا غفور الرحیم ہے. یا رحمت العالمین، ہم نے یہ اہتمام کیا ہے، اس میں بہت ساری خیر و برکت ڈال دینا، اس کے رزق میں اضافہ کرنا، تنگیاں پریشانیاں دور کرنا. اور جو آپ کے ہسبینڈ کا کیا نام ہے؟ مظہر اقبال کے گھر ہم آئے ہوئے ہیں. ہم ویسے ہی ملنے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے اچھا اہتمام کیا کھانے کا، تو میں نے کہا چلیں دعا مانگ لیتے ہیں. تو مظہر اقبال کے گھر میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت ڈالیں، اس کے رزق میں اضافہ کرے، اس کی تنگیاں پریشانیاں دور فرمائے، اور وہ اولاد کو ترس رہے ہیں ان کو نیک صالحہ اولاد نصیب کر دے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو ان کو نیک اولاد نصیب کر دینا. کتنے سال ہو گئے آپ کے؟ 14 سال ہو گئے. 14 سال سے انتظار میں اولاد کی. تو اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی خوشی نصیب کرے اور نیک صالح ان کو اولاد نصیب کرے انشاءاللہ. اس ذکر کے صدقے، اس محفل کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد خوشیاں دکھائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیتے ہیں کہ ان کو جلد سے جلد خوشی دکھا دے اولاد کی انشاءاللہ. آمین ثم آمین یا رب العالمین. یا رحمت العالمین، اپنے حبیب نبی پاک کے صدقے یا اللہ پاک ہمارے گھروں میں ہم جتنے بھی ہم اس آئے ہیں، اس گھر میں، اس محفل میں جتنے بھی ہم آئے ہیں اور جو نہیں آ سکے، میری جتنی بھی دعوت اسلام کی بہنیں ہیں اور ان کے بچے، ان کے خاوند، سب پہ اپنا فضل و کرم کرنا، اپنی رحمت برکتیں نازل کرنا. یا اللہ پاک میری بہنوں کے ہر مشکل، ہر پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ پاک ان کی تنگیاں پریشانیاں دور کر دے. یا رحمت العالمین ان کے مالی حالات ٹھیک کر دے. جن کے مالی حالات خراب ہیں ان کے مالی حالات ٹھیک کر دے. یا میرے پروردگار جن کے جو مشکل ہے، جو پریشانی ہے، اس کو دور کر کے یا اللہ پاک ان کے گھر میں خوشحالیاں پیدا کر دے. یا رحمت العالمین خوشحالیاں پیدا کر دے. یا اللہ پاک اپنے جناب سے ہمیں عطا کر دے. یا میرے پروردگار اپنے خزانوں سے ہمیں عطا کر دے. یا میرے پروردگار اپنے خزانوں سے ہمیں رزق عطا فرما. یا میرے پروردگار اپنے خزانوں سے ہمیں رزق عطا فرما. ہم سے راضی ہو جا یا اللہ پاک، ہم سے راضی ہو جا. جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں یا اللہ پاک اس کو دور کر دے. یا رحمت العالمین ہم سے دور کر دے ہمارے گناہ. یا اللہ پاک غلطیاں کوتاہیاں دور کر کے یا اللہ پاک ہماری
غلطیوں سے پکڑ نہ کرنا. یا اللہ پاک ہمیں معاف کر کے ہماری مشکلیں پریشانیاں دور کر دے, ہمارے رکے ہوئے کام سوار دے. یا میرے پروردگار اپنے حبیب نبی پاک کے صدقے یا اللہ پاک ہماری ساری مشکلیں پریشانیاں دور فرما دے. یا اللہ پاک دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنی رحمتوں کا سایہ کر دے ہم پہ. یا میرے پروردگار دنیا اور آخرت میں اپنی رحمت کا سایہ فرما دے. یا میرے پروردگار ہم گناہ گار ہیں, یا اللہ پاک ہمارے گناہ کو, ہماری غلطیوں کو درگزر کر کے یا اللہ دنیا اور آخرت سوار دے. یا میرے پروردگار ہماری دنیا اور آخرت سوار دے. یا میرے پروردگار دنیا میں بھی ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھنا اور آخرت میں بھی ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھنا. یا میرے پروردگار تو بڑا غفور و رحیم ہے, وہ بڑا کریم ہے. یا میرے پروردگار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیتے ہیں, یا اللہ پاک ہمارے سارے بگڑے کام سوار دے, ہماری مشکلیں آسان کر دے. یا میرے پروردگار جو کاموں کا ہمارے مسئلے ہیں, رکاوٹیں ہیں, کام نہیں بن رہے, یا اللہ پاک وہ ہمارے غیب سے مدد فرما, غیب سے مدد فرما, ہمارے کام میں لگے, ہم اپنے اپنوں کو جا کے ملیں. یا اللہ پاک ہماری غیب سے مدد فرما دے. یا میرے پروردگار کاروباری معاملے چلا دے, کاروباری معاملوں کو چلا دے. یا اللہ پاک کاروباری جو مسئلے مسائل ہیں یا اللہ پاک وہ حل کر دے. یا اللہ پاک اپنے حبیب نبی پاک کے صدقے ہمارے بچوں کے غیب سے مدد فرما. یا میرے پروردگار ہمارے بیٹوں کے لیے غیب سے مدد فرما, کاروبار کے لیے ہمارے بچوں کے لیے غیب سے مدد فرما. یا اللہ پاک ہمارے خامدوں کے لیے غیب سے مدد فرما. یا اللہ پاک کرم کر دے, فضل کر دے, مدد کر دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. یا اللہ پاک ہماری بیٹیوں کے نیک نصیب کرنا. یا اللہ پاک ہماری بیٹیوں کو جو اپنے گھروں میں چلی گئی ہیں ان کو بھی اپنے گھروں میں خوش و آباد رکھنا, اور جو جانے والی ہیں اللہ پاک ان کے بھی نیک نصیب کرنا, وہ بھی اپنے گھروں میں خوش و آباد رہیں انشاءاللہ. یا اللہ پاک جو بچیاں رشتوں کے انتظار میں ہیں یا اللہ پاک ان کو بہترین رشتوں کا انتظام کروا دیں. یا اللہ پاک ان کے لیے بہترین رشتوں کا انتظام ہو جائے. یا اللہ پاک جو لڑکے رشتوں کا انتظار میں یا اللہ پاک ان کے لیے بھی بہترین بچیوں کا انتظام کرنا. یا میرے پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما دے. یا میرے پروردگار بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. یا رحمت اللہ علیہ جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کو راستہ دکھا دے. یا اللہ پاک جو بھٹکے ہوئے ہیں راہ سے بھٹکے ہوئے یا اللہ پاک ان کو راستہ دکھا دے. یا میرے پروردگار بگڑی بنا دے. یا اللہ پاک بگڑی بنا دے. یا میرے پروردگار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ پاک ہماری بگڑی بنا دے. یا اللہ پاک کرم کر دے, فضل کر دے. جو سعودی عرب میں ہیں, جو پاکستان میں, جس بھی ملک میں جو بھی پریشان حال ہے سب کی پریشانیاں دور کر دے, سب کی محتاجیاں دور کر دے. یا اللہ پاک جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں, جو غلطیاں ہو رہی ہیں یا اللہ پاک ان کو احساس دلا دو. یا اللہ پاک لوگوں کو احساس ہو جائے کہ ہمیں جو سختی آ رہی ہے یا کوئی ایسا معاملہ چل رہا ہے ہماری ہی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہے. یا اللہ پاک ان کی کوتاہیاں ان سے دور کر کے, غلطیاں ان سے دور کر کے, انہیں معاف کر کے یا اللہ پاک ساری مشکلیں پریشانیاں دور کر دے. یا اللہ پاک سب کو خوشحالی دے دے. یا میرے پروردگار تو نون مسلم کو بھی عطا کرتا ہے, وہ مانگے نہ مانگے یا اللہ پاک ان کو بھی عطا کرتے ہیں. ہم تو مسلمان بندے ہیں, تیرا ذکر کرنے والے بندے ہیں. یا اللہ پاک ہمیں تو اتنے ہی آزمائش میں ڈال جتنا ہم برداشت کر سکیں. یا اللہ پاک تو ایسے اتنے ہی آزمائش میں ڈالتا ہے جتنا ہم برداشت کرتے ہیں. یا اللہ پاک ہمیں اس آزمائش سے نکال دے, ہماری مشکل آسان کر دے. یا اللہ پاک ہمارے بچوں کو اس آزمائش سے نکال دے, ہمارے خامدوں کو اس آزمائش سے نکال دے. یا اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے. یا میرے پروردگار ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے. یا اللہ پاک اس گھر میں آسانیاں پیدا کر دے, جو رکاوٹیں, جو مشکلیں, جو پریشانیاں دور کر کے اللہ پاک آسانیاں پیدا کر دے, رحم کر دے, کرم کر دے, فضل کر دے, مدد کر دے. یا میرے پروردگار ہم کو شفائے کاملہ عطا فرما دے. یا اللہ پاک اس کی جو تکلیف ہے, اس کی جو مشکل ہے, اس کو دور کر کے یا اللہ پاک اس کو صحت مند کامل صحت عطا فرما دے, کامل شفا عطا فرما دے. یا اللہ پاک عثمان تزیم کو کامل شفا عطا فرما دے. یا اللہ پاک صحت سلامتی دے دے. یا رحمت اللہ علیہ اس کو 35 سال ہو گئے بستر پہ پڑا ہے. یا اللہ پاک اس کو اس مشکل سے نکال دے. یا اللہ اس کی تکلیف بیماری دور کر کے اس کو شفائے کاملہ عطا فرما دے, چلنے پھرنے بولنے کے قابل بنا دے. یا میرے پروردگار تو بڑا غفور رحیم ہے, ریحان کو بھی صحت سلامتی دے دے, اس کا بھی بلڈ بننے لگ جائے. یا اللہ پاک جتنے بھی جہاں کوئی بیمار ہے یا اللہ پاک سب کو شفائے کاملہ عطا فرما دے. یا میرے پروردگار اپنے حبیب نبی پاک کے صدقے یا اللہ پاک ہمارے گھروں میں
یا مسلمانوں میں جو بھی کوئی بے حیائی کر رہا ہے یا اللہ پاک اس سے دور کر دے ان کو، یا اللہ پاک اللہ کا خوف پیدا کر دے، یا اللہ پاک اپنا خوف پیدا کر دے، یا اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا پیغام پہنچا دیا ہے، یا اللہ پاک اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچا لے، یا میرے پروردگار ہمیں گناہوں سے بچا لے، یا اللہ پاک ہمیں ناچ گانوں سے بچا لے، یا میرے پروردگار ہمیں محفوظ کر اس چیز سے، یا اللہ پاک ہمارے کانوں کو محفوظ کر گانوں سے، میوزک سے، یا اللہ پاک ہماری آنکھوں کو محفوظ کر ناچ دیکھنے سے، یا اللہ پاک رحم کر، یا اللہ پاک کرم کر، فضل کر، مدد کر، یا اللہ پاک جو ڈانس کو گانوں کو پروموٹ کرتے ہیں یا اللہ پاک ان کو ہدایت دے کہ وہ یہ چیزیں چھوڑ دیں، یا اللہ پاک اللہ کا پیغام پہنچانے کی ان کو توفیق عطا فرما، جہاں اللہ کا پیغام ہے اس کو پھیلائیں، اس کو آگے پروموٹ کریں، نہ کہ ناچ گانے کو پروموٹ کریں، یا اللہ پاک سب کو ہدایت عطا فرما، یا میرے پروردگار سب کو ہدایت عطا فرما، رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما، مدد فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک ہمیں زندگی صحت سلامتی والی اللہ پاک ہمیں زندگی عطا فرمانا، یا میرے پروردگار ہمیں زندگی صحت سلامتی والی عطا فرما، یا اللہ پاک ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا، یا اللہ پاک ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، یا میرے پروردگار ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، چلتے پھرتے رکھنا، یا اللہ پاک ہمیں مرتے دم تک چلتے پھرتے رکھنا، ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا، یا اللہ پاک ہمارے قبروں کو جنت کا باغ بنانا، ہمارے جو دنیا سے گزر گئے ہیں ان کو بھی ان کے بھی قبروں کو جنت کا باغ بنا دینا، یا میرے پروردگار جو بھی ہم نے اہتمام کیا ہے یا اللہ پاک جو دنیا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، ان سب کو یہ تحفہ پیش کرتے ہیں اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما لینا، یا میرے پروردگار ہمارے بزرگ جتنے بھی دنیا سے گزر گئے ہیں یا اللہ پاک ان سب کو ہم یہ تحفہ پیش کرتے ہیں اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما لینا، یا میرے پروردگار اپنے حبیب نبی پاک کے صدقے یا میرے پروردگار اس میں خیر و برکت ڈال دینا، یا اللہ پاک خیر و برکت ڈال دینا، یا اللہ پاک خیر و برکت ڈال دینا، رحم کر دینا، کرم کر دینا، فضل کر دینا، مدد کر دینا، یا اللہ پاک دنیا اور آخرت میں اپنی رحمتوں کا سایہ کرنا، یا اللہ پاک دنیا اور آخرت ہماری سوار دینا، یا اللہ پاک دنیا اور آخرت ہماری سوار دینا، یا میرے پروردگار حساب کے وقت یا اللہ پاک تو ہمیں ہمارا اعمال نامہ دائیں ہاتھوں میں دینا، یا اللہ پاک ہمارا اعمال نامہ دائیں ہاتھوں میں دینا، پر صراط میں چلنے میں آسانی پیدا کرنا، یا اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرنا، یا اللہ پاک حوض کوثر کا پانی نصیب کرنا، یا میرے پروردگار ہمیں دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھنا، یا میرے پروردگار ہمیں دوزخ کی آگ چھوئے بھی نہ، یا اللہ پاک ہمیں دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھنا، یا اللہ پاک ہمارے جتنے بھی عزیز و احباب دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، جتنے بھی ہمارے عزیز و احباب، جتنے ہمارے ماں باپ، سب کو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھنا، قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا، یا اللہ پاک ہمیں اپنی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے دینا، یا اللہ پاک ہمیں ایسی جماعت سے اٹھانا یا اللہ پاک جن کو تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے کے جائے، یا اللہ پاک ہمیں ایسی جماعت سے اٹھا دینا، یا اللہ پاک ہمارے اعمال کچھ بھی نہیں ہے، یا اللہ پاک تیری رحمت کی نظر چاہیے، یا اللہ پاک ہم پہ رحم کر کے فضل کر کے مدد کر، یا اللہ پاک ہمیں ایسی جماعت سے اٹھا دے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت ہو، یا اللہ پاک ان کے محفل سے ہمیں اٹھانا، ان کی جماعت سے ہمیں اٹھانا، یا اللہ پاک ہمیں جنت میں ہمیں اپنی جنت میں جگہ دے دینا، یا میرے پروردگار اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں رکھنا، کرم کرنا، فضل کرنا، مدد کرنا، آمین ثم آمین یا رب العالمین صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد اجمعین۔ یا رحمت العالمین، جتنی بھی دعائیں میں نے مانگی ہیں اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما لینا انشاءاللہ، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ بارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔